السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں سسپینس ناول تابوت بائی ایم اے راحت۔ آپ کو اب تک کی ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے مجھے ضرور دیں۔ اب سنتے ہیں آگے۔ یہ 2 دن پہلے کا اخبار تھا، انگریزی زبان میں تھا، اس لیے پڑھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن اسے پڑھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایران کی ایک فیمس شخصیت اور بے شمار خوبیوں کی مالک خاتون بلیغا کے قتل کی خبر تھی، جنہیں انتہائی بے دردی سے گردن پر چھری پھیر کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جس قدر خبر اخبار کے اس ٹکڑے میں مل سکی وہ نامکمل تھی، لیکن اسے پڑھنے کے بعد میرا ذہن سناٹوں میں گھر گیا۔ خبر پڑھنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ خاتون بلیغا میرے مسئلے میں بے قصور تھیں۔ انہیں غالباً اسی دن قتل کر دیا گیا تھا جس دن انہوں نے مجھے اپنے ہاں محفوظ کیا تھا۔ قتل کی پوری تفصیلات اخبار ہی میں مل سکتی تھی۔ میں بے چین ہو گیا کیونکہ یہ ادھوری خبر پڑھ کر مجھے مکمل آگاہی نہیں ہوئی تھی۔ میں کسی بک سٹال کی تلاش میں چل پڑا، لیکن کئی بک سٹال چھاننے کے بعد بھی مجھے پچھلے دنوں کا اخبار نہیں مل سکا۔ خاتون بلیغا کے قتل کی اطلاع تو مل ہی گئی تھی، تمام حالات ذہن میں روشن ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ بیچاری مجھے تہہ خانے میں پہنچانے کے بعد اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی تھی اور اس دوران میں اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ تہہ خانے کی طرف رخ کیسے کر سکتی تھی؟ میرے دل میں خواہ مخواہ اس عورت کے لیے بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس نے میری طرف سے بے پرواہی نہیں برتی تھی، بلکہ زندگی ہی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دل کو دکھ ہوا۔ لازمی بات تھی کہ خاتون بلیغا کے قتل میں حارث شاہ کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اگر میں ایرانی پولیس کو اس کے بارے میں تفصیلات فراہم کر دوں تو یقینی طور پر حارث شاہ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ خاتون بلیغا اچھی خاصی حیثیت کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ لیکن خود میری زندگی کا پھر کون سہارا ہوتا؟ حارث شاہ کو یقیناً اس بات کا خطرہ بھی ہوگا کہ کہیں میں پولیس کے سامنے اس کی پول نہ کھول دوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے ذہن پر خوف و دہشت کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ممکن ہے حارث شاہ تہران کے گلی کوچوں میں مجھے تلاش کر رہا ہو، صرف اس خوف کے تحت کہ کہیں اس کے ہونے کا راز فاش نہ ہو جائے۔ میں ترچھی نظروں سے اپنے چاروں طرف بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ کوئی میری جانب متوجہ تو نہیں ہے، لیکن حالات پرسکون تھے، کسی کو بھی میری طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں تھی۔ اس بات سے میں سخت خوفزدہ تھا۔ میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا اور ہوٹل فانوس میں آ کر قلعہ بند ہو گیا۔ یہی گوشہ عافیت تھا، لیکن خوف و دہشت شاید میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اب تک جو پیچ در پیچ واقعات پیش آئے تھے ان کو جوڑنے بیٹھتا تو اتنی لمبی زنجیر بن جاتی کہ کوئی اسے ناپ نہ پاتا۔ پاکستان سے مصر اور مصر سے ایران تک کے سفر میں جو کچھ ہوا تھا وہ دنیا کے حیرت انگیز ترین واقعات پر مبنی تھا۔ میں اپنی داستان لکھنے بیٹھوں تو شاید کوئی اس پر یقین نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اتفاقات کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایران چھوڑ دینا بے حد ضروری تھا، لیکن ایران کی سرحد عبور کرنے کے لیے میرے پاس ذرائع نہیں تھے۔ اگر تمام معلومات حاصل کر کے میں کوشش بھی کرتا تو کم از کم ایرانی سرحدوں کو پار کرنے کا کوئی ذریعہ تو تھا ہی نہیں میرے پاس۔ میں پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ سکی تھی سوائے اس کے کہ تبریز کی گلیوں میں مارا پھرتا رہوں۔ جب تک جیب میں موجود رقم ہے فانوس میں قیام کروں اور اس کے بعد یہاں کی سڑکوں پر بھیک مانگوں۔ نہیں، یہ میری زندگی تو نہیں تھی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔
3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں تبریز کے مختلف مقامات کی سیر کر چکا تھا۔ خوش بختی تھی کہ کسی بھی حادثے سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ البتہ ایسا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا جس سے میں ایران سے نکل سکوں۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ تبریز سے بازرگان، جو ایران ترک سرحد پر واقع ہے، بس کے ذریعے سرحد عبور کی جا سکتی ہے اور وہاں سے عرض روم پہنچا جا سکتا ہے۔ میں روم پہنچنے کے بعد عرض روم پہنچنے کے بعد استنبول میں داخل ہونا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا تھا کہ اگر میں کسی طرح یہاں سے نکل کر عرض روم پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میری مشکل حل ہو سکتی ہے، لیکن کاغذات کا کیا ہوگا؟ کوئی ترکیب ذہن میں نہیں تھی۔ میں زندگی گزارنے کے لیے سرگرداں تھا، لیکن سارے راستے میرے لیے بند ہو گئے تھے۔ یہ رات بڑی بے چینی کے عالم میں گزری۔ یہاں سے اب دل اکتا گیا تھا اور میں ہر قیمت پر اس بے بسی کی زندگی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس دوران میں یہ دل بھی چاہا کہ خود جا کر ایرانی پولیس کے حوالے خود کو کر دوں اور اعتراف کر لوں کہ میں بغیر کاغذات کے یہاں آ گیا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ عرصے کی سزا ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید مجھے پاکستان واپس بھیج دیا جائے۔ ظاہر ہے کسی جرم میں گرفتار نہیں ہوں گا۔ جو کہانی سناؤں گا ان لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ مجھے خبط الحواس سمجھ لیا جائے گا اور کسی طور میری کہانی پر یقین نہیں کیا جائے گا، جس کا نتیجہ ہی مجھے پریشان کر رہا تھا۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں واپس جاؤں۔ چند روز اور اسی طرح گزر گئے۔ فانوس کی چھت کے نیچے پناہ تو مل گئی تھی، لیکن اس سے آگے سارے راستے میرے لیے بند تھے۔ میرے دل کی بے چینی جب انتہا کو پہنچ گئی تو بالآخر میں نے وہی قدم اٹھا ڈالا جس کے سوا اس وقت اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ معلومات حاصل کر کے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے بسیں ایران ترک سرحد بازرگان کی طرف جاتی تھیں۔ ایک بس میں مجھ جیسے بے یار و مددگار انسان کو بھی جگہ مل گئی اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس میں سوار ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتا؟ بہرحال ذہن کو اس طرف سے ہٹا کر راستوں کے مناظر کی جانب ذہن کو لگا دیا۔ تبریز سے نکلتے ہی بلند و بالا برفانی پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بازرگان تک یہ برف پوش پہاڑ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ بازرگان وہ جگہ تھی جہاں سے ترک علاقے میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد راستے کے مناظر اور ایران کی تاریخ ذہن میں محو ہو گئی اور مجھے اپنی تاریخ سامنے نظر آنے لگی۔ مستقبل جیل کی اندھیری و تاریک کوٹری، کوڑے، لاتیں، گھوسے، تھپڑ، جن سے میں کبھی روشناس نہیں ہوا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں ان لطافتوں کا مزہ بھی چکھوں۔ مجھے غیر ملکی جاسوسی بھی سمجھا جا سکتا تھا اور کوئی تخریب کار بھی، جو بغیر کاغذات کے سفر کر رہا تھا۔ اپنے آپ کو اس عذاب میں جھونک دینا عقل مندی تو نہیں تھی، لیکن بس ذہن میں ایسا ہیزان طاری ہو گیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ بس سے دوسرے مسافر بھی اترے۔ بے شمار افراد تھے جو بازرگان سے سرحد عبور کر کے ترکی کے علاقے میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ ان کے پاس کاغذات وغیرہ سب موجود تھے۔ سرحدی چوکی پر موجود محافظوں نے سب مسافروں میں مخصوص قسم کے فارم تقسیم کر دیے اور ان کا سامان ان کے کاغذات سمیت محافظوں کے تحویل میں پہنچ گیا۔ سب لوگ فارم پڑھنے اور پر کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن میں قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھا سوچتا رہا کہ لکھوں تو آخر کیا لکھوں۔
کاغذات سب لوگوں نے محافظوں کے حوالے کر دیے تھے، لیکن کاغذات لینے والے ذرا بے ترتیبی کا شکار تھے۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے میری طرف ہاتھ ضرور بڑھایا تھا، لیکن ظاہر ہے میرا ہاتھ انہیں کیا دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں خاموش کھڑا رہا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد وہ فارم سب مسافروں سے لے لیے گئے جو پر کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ میرا فارم ہنوز سادہ تھا اور میں تقدیر کا فیصلہ سننے کے منتظر تھا۔ تقدیر کا فیصلہ تو بظاہر میری نگاہوں کے سامنے تھا اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنا بچاؤ کر سکوں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جہاں تک میں پہنچ گیا تھا وہاں سے اب فرار ناممکن تھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے کوائف اور سامان کی تفصیل فارم میں درج کر کے فارم محافظوں کے حوالے کر دیے تھے۔ ایک طرف چند محافظ ایسیسین کتوں کی زنجیریں تھامے کھڑے ہوئے تھے اور یہ کتے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے اس سامان کو سونگھ رہے تھے جو مسافروں سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ کتے منشیات کا کھوج لگاتے ہیں اور ان کے سامنے تمام مشینی آلات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کئی افراد کو منشیات کی موجودگی کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر محافظ انہیں بے دردی سے دھکیلتے ہوئے آگے لے گئے۔ ایسا لگتا تھا چند لمحات کے بعد میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، لیکن منشیات کے اسمگلر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک غیر ملکی جاسوس کی حیثیت سے، جس کے بارے میں ثبوت مہیا ہو جانے پر اسے گولی بھی ماری جا سکتی تھی۔ مجھے اپنے بدن میں جگہ جگہ خون ابلتے ہوئے سرخ سرخ سوراخ نظر آنے لگے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ایک میدان کی طرف بھیج دیا گیا جہاں مسافروں کا کلیئر کیا ہوا سامان رکھا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر بنا ہوا تھا جہاں ایرانی ریال ترک لیرہ میں تبدیل کیے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد محافظوں میں سے ایک نے کچھ کاغذات میری طرف بڑھا دیے۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ایک پاسپورٹ اور کچھ کاغذات تھے، لیکن شاید کسی اور کے دھوکے میں یہ کاغذات میرے حوالے کیے جا رہے تھے۔ ان کاغذات کے ساتھ کرنسی بھی تھی جو ایرانی ریالوں کی شکل میں تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے پاسپورٹ کا پہلا صفحہ کھول کر دیکھا۔ پہلا صفحہ پلٹنے کے بعد میری جو کیفیت ہوئی وہ ناقابل بیان تھی۔ خود مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پاسپورٹ کے پہلے صفحے پر میری ہی تصویر چپکائی گئی تھی، جس پر باقاعدہ ایرانی حکومت کی مہر بھی تھی، لیکن آنکھیں اب بھی اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ دھند سی چھا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑوں پر پھیلی ہوئی ساری دھند میری آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ بڑی مشکل سے آنکھوں کو صاف کیا، تصویر دیکھی، نیچے اندراجات دیکھے۔ تصویر میری ہی تھی۔ میں ایرانی باشندے کی حیثیت سے ترکی کی جانب سفر کر رہا تھا۔ ناممکن، ناقابل یقین، یہ کاغذات کیسے تیار ہوئے اور محافظوں کے پاس کیسے پہنچے؟ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور ایک کرنسی نوٹ جو اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ بہت دیر تک ان چیزوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر ایک محافظ نے مجھے وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ ہر مسافر کا سامان اس کے حوالے کرنے کے دوران ایک چھوٹا سا خوبصورت سوٹ کیس میرے ہاتھ میں بھی تھما دیا گیا۔ میں نے حیرت سے محافظ کی طرف دیکھا، لیکن وہ دوسری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ یہ سوٹ کیس بھی میرا نہیں تھا۔ میں تو بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں تک آیا تھا۔ پھر یہ سوٹ کیس کس کا ہے؟ میں نے بغور سوٹ کیس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرت کے آثار نمودار ہو گئے کہ سوٹ کیس کے ایک مخصوص حصے پر میرے نام کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ میری جو کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تصور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ دوسرے مسافر آگے بڑھتے جا رہے تھے، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دفتن میرے ذہن میں ایک نام گونجا، رامیش۔
اور اس نام کے ذہن میں آتے ہی حیرت یوں غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ رامیش، میں نے ہونٹ بھینج کر سوچا، رامیش۔ میرے ذہن میں ایک ٹھنڈک سی ابھری، رامیش۔ میرے ذہن میں گرم گرم لہریں ابھرنے لگیں اور انہی کیفیات کے عالم میں میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں بسیں کھڑی ہوئی تھیں۔ ذہن اب بھی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی ہستی کا کارنامہ ہو سکتا تھا، اور وہ ہستی، میں نے تو غور ہی نہیں کیا۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی میری۔ کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی اور یہ احساس ہوتا کہ رامیش نے اب تک میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے مجھ پر۔ بات اب میری نگاہوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ خاتون بلیغا نے مجھے جس قید خانے یا تہہ خانے میں رکھا تھا وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جس وقت میں جان کنی کے عالم میں گرفتار تھا اور بھوک سے نڈھال ہو کر موت کی سرحد پر پہنچ چکا تھا تو میں نے نعمتوں کے خوان پائے تھے۔ لذیذ کھانا میرے سامنے موجود تھا، پیٹ بھر کر کھایا اور کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ تہہ خانے میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں۔ اور اس کے بعد دروازہ جسے کھولنے کے لیے میں نے اپنی آخری جدوجہد تک کر ڈالی تھی، پر وہ مجھ سے نہ کھلا۔ پھر بعد میں مجھے وہ کھلا ہوا ملا۔ کیا یہ سب کچھ قابل یقین تھا؟ کیا یہ سب کچھ انسانی کارنامہ معلوم ہوتا تھا؟ مجھے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا۔ رامیش کو ذہن سے نکال کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے جگہ جگہ اس کی ضرورت تھی، لیکن کیسی شخصیت تھی وہ! مجھے کسی نہ کسی چکر میں پھنسا کر خود لطف اندوز ہوتا تھا، اور اس وقت اس نے ایک کھیل اور کھیلا تھا۔ رامیش، میں نے اسے آواز دی، لیکن میرے ذہن میں اس کی کوئی آواز نہیں ابھری، نہ ہی اس کی موجودگی کے وہ مخصوص اثرات مجھ پر نمودار ہوئے جس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ رامیش میرے پاس موجود ہے۔ وہ مجھ سے ناراض تھا، میں نے اس کی توہین کی تھی، اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کی یہ عنایت بلا شبہ اس وقت میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ کسٹم ہاؤس کے وسیع احاطے سے نکل کر میں نے ترکی کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا تو آنکھیں چکا چوند سی ہو گئیں۔ سامنے ہی کھنک چاندی کی چمکتی دیوار سی کھڑی تھی، دامن سے چوٹی تک سفید برف کے بوجھ تلے دبا ہوا بلند پہاڑ جو سرحد کے اس پار سے دھندلا قہر آلود بادل معلوم ہوتا تھا، اب اتنا نزدیک تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہاتھ بڑھاؤ تو ایک چھناکے سے چھن چھن کرتی تمام چاندی پوری وادی میں بکھر جائے۔ ایک کوہ آرات تھا۔ روایت کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ آرات کے پہلو میں بے شمار پہاڑی چوٹیوں نے سر ابھار رکھے تھے، لیکن سبھی خشک اور ویران تھیں۔ کوہ آرات کے خوبصورت مناظر آنکھوں کے سامنے تھے۔ ہوا کسی قدر یخ تھی اور آرات کے دامن کو چھو کر نکلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ سیٹیوں کی سی آوازیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں۔ سڑک کے کنارے مٹی کا بنا ہوا ایک قہوہ خانہ نظر آ رہا تھا جس کے احاطے میں چند ٹوٹے ہوئے بینچ پڑے تھے۔ ایک طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا جو جمع سا محسوس ہوتا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے مسافر اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بسوں کی طرف بڑھ گئے تھے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ ترکی میں کون میرا منتظر ہے؟ میں نے سوچا، اور میرے قدم اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ جو رامیش کا عطیہ تھا اور جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ اس میں میری ضرورت کی تمام چیزیں ہوں گی، قہوہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ قہوہ خانے کے بینچ خالی پڑے تھے، مسافروں میں سے کسی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا۔ سب کو اپنی اپنی منزل پر پہنچ جانے کی جلدی ہوگی، لیکن میں واحد ایسا آدمی تھا جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ میں قہوہ خانے میں داخل ہو گیا۔
ایک बूढ़ा और सेहतमंद शख्स एक छोटी सी तनवीर नुमा जगह पर बैठा किसी काम में मसरूफ़ था। मुझे देखकर उसके होठों पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट फैल गई। मैं उसके करीब पहुंच गया और उससे कहुआ तलब किया। उसने गर्दन खम करके मेरी बात समझ जाने का इशारा किया और अपने सामने ही बैठ जाने की पेशकश की। वो तनूर नुमा जगह एक ख़ास किस्म की भट्टी थी जो गर्म हो रही थी, और जिस जगह कहुआ खाने के मालिक ने मुझे बैठने के लिए कहा था वहाँ आग की लतीफ़ तपिश पहुँच रही थी, जिसकी वजह से मेरा जी चाहने लगा कि घंटों यहीं बैठा रहूं। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने मेरे सामने कहुआ रख दिया और मैं उसका शुक्रिया अदा करके कहुआ पीने लगा। एक प्याली कहुए ने कोई असर नहीं किया था, लिहाजा मैंने दूसरी प्याली तलब की। कहुआ खाने का मालिक मुझे मुस्कुराती नज़रों से देखता रहा था। फिर मैंने उसे कौवे की कीमत पूछी तो उसने उंगली के इशारे से 2 लीरा बताई। मैंने उसे वो लीरा अदा कर दिए। मेरी निगाहें इन बसों की जानिब उठी हुई थी। फिर मैंने उस शख्स से अंग्रेज़ी में पूछा, अर्ज़े रोम जाने वाली बसें किस वक्त तक मिल जाती हैं? शाम तक, उसने जवाब दिया। मैं गर्दन हिलाकर उसकी जानिब देखता रहा। कौवा खाने का मालिक कमगो मालूम होता था, या फिर ज़ुबान से नावाकिफ़ियत की बिना पर ज़्यादा बोलना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। बिलाखिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। इस वीरान और मुख्तसर सी जगह पर ठहरने का क्या फ़ायदा? वैसे भी अर्ज़े रोम तो जाना ही था। आरात का पहाड़ सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन आसपास के पहाड़ों और वादियों में धुंध छाई हुई थी। मैं बसों की जानिब चल पड़ा और एक बस मुंतखब करके उसमें बैठ गया। बस में मुसाफिरों की तादाद न होने के बराबर थी। 8 या 9 मुसाफिर बैठे हुए थे, लेकिन बस वक्त से चलती थी। एक अच्छी शक्ल व सूरत का आदमी मुझसे चंद सीटें आगे बैठा हुआ था। बस के कंडक्टर ने विसिल बजाई और ड्राइवर अपनी सीट पर आ बैठा। चंद लम्हात इंतज़ार के बाद बस चल पड़ी। मुझे हैरत हुई थी, इतनी कम सवारियों को लेकर ये बस अपना खर्च भी पूरा न कर पाती होगी। अधेड़ उम्र खुश शक्ल शख्स जो मुझसे चंद सीटें आगे बैठा हुआ था, गर्दन घुमाकर मुझे देख चुका था। फिर वो उठा और मुस्कुराता हुआ मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया। इंडियन? उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर पूछा। नहीं, पाकिस्तानी। ओ, पाकिस्तानी? मैं लेबनानी हूँ, लेबनान का बाशिंदा। रज़ा ताहिरी मेरा नाम है। उसने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा और मैंने उससे पुरजोश मुसाफा किया। आपका नाम? उसने सस्ता अंग्रेजी में मुझसे पूछा। मंसूर। पाकिस्तान से कब आए? वो गुफ्तगू करने पर आमदा था। मैंने भी सोचा अगर एक हम सफ़र से गुफ्तगू रहे तो क्या हर्ज है। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। फिर वो मुझसे पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। मैंने भी उससे चंद सवालात किए, लिबनान के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में, और वो निहायत तदब्बुराना अंदाज में मुझे उनके जवाबात देता रहा। बाहर आरात की चोटियाँ हमारे साथ साथ सफ़र कर रही थी और बस में काफ़ी खनकी फैली हुई थी। अगर नागवारा न हो तो ये शीशा बंद कर लें? उसने कहा। हाँ ज़रूर, मैंने जल्दी से जवाब दिया। बेख्याली में मैंने शीशा खुला छोड़ दिया था। बस के दूसरे मुसाफिरों ने भी उठ कर बाकी शीशे बंद कर दिए। कंडक्टर ड्राइवर के पास बैठा हुआ था। उसने अभी मुसाफिरों से सफ़र का किराया वसूल नहीं किया था। हम दोनों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने आरात की चोटी की तरफ इशारा करके पूछा, इसकी बर्फ़ किस मौसम में पिघलती है? ओह, आरात की बर्फ़ कभी नहीं पिघलती। यह नूह अलैहिस्सलाम का पहाड़ है, देखो
इस धब्बे को देखो, तुम सियाह हो तो यकीनन तुम्हें इसके बारे में मालूमात हासिल होनी चाहिए। रज़ा ताहिरी ने कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो सियाह धब्बा जो यहाँ से नज़र आता है नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का एक हिस्सा है। यहाँ के लोगों की यही रिवायात है। वादी के इस पार तो रूस है, मैंने दिलचस्पी से कहा। हाँ, एक मर्तबा रूसियों ने नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तलाश में आरात पर एक मुहिम भी भेजी थी जो बिल्कुल नाकाम रही। अच्छा, इन रिवायात की कोई ना कोई हकीकत तो ज़रूर होगी, मैंने पूछा। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको उन पर यकीन होना चाहिए। रज़ा मजहबी आदमी मालूम होता था। हाँ, यकीनन, मैंने पुरखुलूस अंदाज में गर्दन घुमाकर कहा। हाँ, यकीनन, मैंने पुरखुलूस अंदाज में गर्दन घुमाकर कहा। यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है? फ़िलहाल तो इस बस से अर्ज़े रोम जाऊँगा और वहाँ से इस्तांबुल। ये बस अर्ज़े रोम नहीं जाती। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। ये सिर्फ बायज़ीद तक जाएगी और उसके बाद अर्ज़े रोम जाने के लिए दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। ओह, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। गोया सरहदी चौकी से मुख्तलिफ़ जगहों को बस जाती हैं। हाँ, हर जगह के लिए अलग अलग बसें जाती हैं, रज़ा ने जवाब दिया। मैंने मायूसी से होंठ सुकेड़े, फिर गर्दन हिलाता हुआ बोला, ठीक है, बायज़ीदी ही सही। वैसे भी सियाहत में जगहों का तयन करना नाइंसाफ़ी है, रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया और फिर मेरी निगाहें बाहर उठ गईं। सड़क के किनारे सफ़ेद संगमेल पर अर्ज़े रोम 384 किलोमीटर के अल्फाज दर्ज थे। कच्ची सड़क बिल्कुल हमवार और सीधी जा रही थी। बाएं हाथ पर पहाड़ियाँ और टीले ताहद नज़र फैले हुए थे और दाएं जानिब फसलों और चिरागाहों का एक वसी और सरसब्ज मैदान आरात की खनक दीवार के दामन तक चला गया था। मैदान के खात्मे पर आरात के पहलू में नन्हे मुन्ने मकानों के गांव आबाद थे। बर्फ़ मकानों की छतों को छू रही थी। खनक हवा की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा था और शीशे बंद होने की बावजूद मुसाफिर ठिठर रहे थे। आरात के दामन में कच्चे गांव और लहलहाती फसलों का मंजर ऐसा था कि इंसान सारी ज़िंदगी यहीं गुजारने का फ़ैसला कर ले। मैं भी आँखों और जहन में सुकून महसूस कर रहा था। रफ्ता रफ्ता शाम ढलने लगी, सूरज छुप गया और अब रात होने को थी। वादियों में मलगजा अंधेरा फैल रहा था, लेकिन आरात की चोटी अभी तक सूरज की आखिरी डूबती किरणों की पीली रोशनी में जगमगा रही थी और ये मंज़र इस कदर हसीन था कि निगाह हटाने को जी नहीं चाह रहा था। लेकिन जब सूरज पहाड़ों में गुम हो गया तो यूँ महसूस हुआ जैसे कोई जलती हुई मिसाल अचानक बुझ गई हो। मैंने गहरी सांस लेकर निगाहें बाहर से हटाईं तो मेरे करीब बैठा हुआ रज़ा ताहिरी बोल उठा। सूरज डूबने का मंज़र जिस कदर हसीन इन सफ़ेद पहाड़ों में होता है और कहीं नहीं होता। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर पूछा, क्या आप बायज़ीदी में क़याम करेंगे या आपका इरादा भी वहाँ से आगे जाने का है? नहीं, मैंने बायज़ीदी ही में रुकने का फ़ैसला किया है। वैसे तुम्हें भी रुकना पड़ेगा क्योंकि अर्ज़ रोम जाने वाली बस रात को नहीं बल्कि सुबह को ही मिल सकती है। ठीक है, सियाह हूँ, कहीं ना कहीं डेरा डाल लूँगा। कहीं ना कहीं क्यों, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूँगा। क्या बायज़ीदी में आपके सनासा मौजूद हैं मिस्टर ताहिर? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपका शगल क्या है? आप करते क्या हैं? बस यूँ समझ लो कि प्रोफेसर हूँ, दरस व तदरीस का काम करता हूँ। वाह, ये तो निहायत मुक़द्दस पेशा है।
تاریخ میرا دلچسپ موضوع ہے، اس نے کہا۔ تب تو آپ ترکی کے ان راستوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ کیوں نہیں، مجھے یہاں کا جغرافیہ ازبر ہے۔ رضا طاہر مجھے تفصیلات بتاتا رہا اور ہم بایزید پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر رضا طاہر نے میرے لیے ایک میزبان کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس نے کہا، اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو ایک آدھ دن میرے ساتھ گزارو، اس کے بعد میں تمہیں ارض روم جانے والی بس میں بیٹھا دوں گا۔ اوہ مسٹر طاہر، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ نہیں، اس میں تکلف نہیں ہے، آؤ، طاہر نے کہا اور ہم بس سے نیچے اتر آئے۔ بس کے دوسرے مسافر بھی اتر چکے تھے۔ دفتن میں نے وردی میں ملبوس پولیس کے چند مسلح افراد کو بس کے مسافروں کے گرد گھیرا ڈالتے دیکھا اور پھر ایک پولیس آفیسر نے میگا فون پر کہا، بس کے مسافروں سے التماس ہے کہ اپنا اپنا سامان نیچے رکھ کر ہاتھ بلند کر لیں۔ ہمیں ایک خطرناک مجرم کی تلاش ہے جو اسی بس سے یہاں پہنچا ہے۔ کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو میری ساری جان آنکھوں میں سمٹ آئی، کن پٹیاں گویا آگ اگلنے لگیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بدبختی مجھے سکون کے لمحات میسر ہونے دیتی۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں اپنا سوٹ کیس نیچے رکھ کر ہاتھ بلند کر دیے اور سرد نگاہوں سے پولیس والوں کو دیکھنے لگا جو ایک ایک مسافر کو گھورتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک پولیس آفیسر کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جس سے وہ مسافروں کے چہروں کا موازنہ کرتا آ رہا تھا۔ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کانوں میں دھمک ہو رہی تھی۔ پولیس والوں کے بڑھتے ہوئے قدم ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے جلاد گردن میں پھندا لگانے آ رہا ہو۔ آنکھوں میں دھندلاہٹیں سی اتر رہی تھیں۔ لیکن پھر ایک ناقابل یقین بات ہوئی۔ پولیس والوں نے تصویر سے میرا چہرہ ملایا اور آگے بڑھ گئے۔ ہاں، وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ واقعی وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ تو کیا تصویر میری نہیں تھی؟ اب کیا ہوگا منصور کے ساتھ؟ کیسے بدبختی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی ہے؟ جاننے کے لیے سنتے ہیں اس کا اگلا ایپیسوڈ۔